اچھا، اب جو میں بات کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے کہ اپنی اردو میں اس کو کہیں گے خود کی دیکھ بھال، اور انگلش میں اس کو کہیں گے سیلف کیئر۔ تو سیلف کیئر یا خود کی دیکھ بھال میں کیوں اس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں، کیونکہ جو ہماری ہوتی ہے نا گھریلو تشدد یا گھریلو پریشانیاں یا آپس میں جو لڑائی جھگڑا، جو کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ماں باپ، بہن بھائی، سسرال، خامد بیوی کا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ فوکس ہے۔ اس کی بہت سی وجہ، جو اس کے پیچھے کی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہے وہ اس حد تک آ چکی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں چڑ چڑھتی ہے، اور پھر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور پھر غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم غصہ آ گیا، توڑ پھوڑ ہو گئی، تو اس سٹیج پہ روکنا مشکل ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بنیاد میں جائیں اور دیکھیں یہ غصہ آیا کہاں سے تھا، یہ ہماری بات بات میں جو اختلاف ہے یہ کہاں سے آیا تھا، کہیں ہم جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ تھک تو نہیں گئے ہوئے۔ تو اس کو کہتے ہیں اپنے خود کی دیکھ بھال۔ جب ہم اپنی خود کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کریں گے تو جس کو کہتے ہیں نا بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے ہم اس کی کیور کر لیں گے، یعنی اس کا علاج کر لیں گے۔ تو اس جو سیلف کیئر ہوتی ہے یا خود کی دیکھ بھال ہے، اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ 3-4 اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا پورا میڈیکل کرانا چاہیے ڈاکٹر کے ساتھ، ایون کہ ہم ٹھیک بھی ہیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ رول آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے۔ بلڈ ورک کرائیں اور دیکھیں کہ آئرن کی کمی سے یا تھائرائڈ ہونے کی وجہ سے بھی ہم جو ہوتے ہیں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ پورا میڈیکل کرا کے اس کو رول آؤٹ کریں گے ہم جسمانی طور پہ صحت مند ہیں، اگر نہیں ہیں تو جو اس کے لیے علاج بنا ہوا ہے اس کو پورا پرسو کریں گے، نہیں کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا اور آپ نے لیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے پرسکون زندگی گزارنی ہے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے شروع کرنا ہے۔ مجھے سر میں درد رہتا ہے، یا مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، یا بلڈ پریشر ہے، آپ اس کو فکس کریں گے تو آپ کی کتنی % جو ہے نا وہ گھریلو پریشانی یہیں فکس ہو جائے گی۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو اللہ کا شکر ہے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی ذہنی پریشانی تو نہیں ہے۔ ذہنی پریشانی جو ہے اس کو بھی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، کوئی بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں یا مجھے کچھ ایسے ہے، یعنی سکون نہیں ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، پریشانی رہتی ہے۔ پہلے کیا ہو گیا؟ جسمانی چیک اپ، ذہنی چیک اپ، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، یہ ہماری سیلف کیئر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد نیند جو ہے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نائٹ شفٹ کرتے ہوں گے؟ آپ دن کو اگر 20 گھنٹے بھی سوئیں اور رات کو اگر جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو سائیکل ہے، اگر اس میں نہیں جائیں گے تو نیند کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انسان جو ہے اس میں مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ آپ اگر نائٹ شفٹ کرتے بھی ہیں تو اپنی باڈی اس سائیکل میں جاتے ہوئے کافی ٹائم لگاتی ہے۔ اگر آپ نے 8 گھنٹے رات کو سونا ہے تو آپ کوشش کریں دن کو سوئیں اگر آپ نائٹ شفٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل کے بعد ہو گیا سونے کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ پورا 8 گھنٹے جتنی آپ کی سلیپ آپ کو کمفرٹیبل کرتی ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ہے اپنے کھانے پینے کا دھیان۔ کھانے پینے کے دھیان سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ رات میں بہت بڑا کوئی ڈائٹ پلان بنائیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کریں، ہیلتھی ہی کھائیں۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو صحت کے مسئلے نہیں ہوں گے، 3 دن میں میلز کھائیں، 2 سنیکس کھائیں جس میں فروٹ کھائیں ضرور، کیونکہ جب کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے، گلوکوز لیول جب لو ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کہیں سے بھوکے آتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سی بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے، جس کو آپ کو عام حالات میں نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا گلوکوز لیول لو ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ میں نے بر وقت کھانا ہے، چلو جو بھی مجھے پسند ہے یا جیسے بھی ہے۔ ہیلتھی کھانے کی تو بعد میں روٹین بنائیں گے نا، پہلے یہ کرنا ہے کہ میں نے اچھی طرح کھانا ہے، میں بھوکا نہیں رہوں گا یا رہوں گی۔ اس کے بعد مینٹل ہیلتھ ہو گیا، فزیکل ہیلتھ ہو گیا، سونا ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی میڈیکیشن ہے یا آپ کو ڈاکٹر نے کوئی دوائی لکھ کے دی ہوئی ہے، اب دوائی کھانا جیسے صبح اس نے کہی تھی کہ صبح کھانی ہے پھر 4 گھنٹے بعد، اب اگر ہمیں صبح کی بھول گئی اور 4 گھنٹے بعد ہم نے 2 کھا لی، پھر وہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ جس طرح سے ڈاکٹر نے جو اماؤنٹ بتائی ہے، جو وقت بتایا ہے اور جیسے بتائی ہے، اسی مقدار میں کھانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ سکپ کر لیں رات کو سونے سے پہلے۔ یہ دوائی کا جو پیٹرن ہے، جیسے ڈاکٹر نے ہمیں 10 mg بتائی ہے تو ہم 20 کھا لیں کہ نہیں آج بہت سٹریس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوائی کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس اماؤنٹ میں، جس مقدار میں، جتنے وقت میں ڈاکٹر نے بتائی ہے اتنی ہی کھانی ہے۔ جب آپ ان 3 چیزوں
की ऊपर तवज्जो दे देंगे कि मैंने अपना मेडिकल भी करवा लिया है, मेंटल हेल्थ भी मेरी जो है, सोना भी ठीक कर लिया, खाने पीने का भी ध्यान रख लिया, दवाई भी बर वक्त खा ली, तो ये सेल्फ़ केयर के ज़ुमरे की बड़ी 5 चीज़ें। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे अगर मुझे कोई स्ट्रेस है, मैंने खाया पिया भी हुआ है, दवाई भी ली हुई है, नींद भी पूरी की हुई है, अब मुझे वैसे ना उदासी है, तो आप कोई काम अपने लिए करें। जैसे म्यूज़िक सुनना बाज़ लोगों को पसंद होता है, सबसे अच्छा है प्रेयर करना। जो भी आपकी स्पिरिचुअल एफिलिएशन है, जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप अपना एक कनेक्शन वो डेवलप करें, या कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे आपके स्पिरिचुअल पार्ट को तस्कीन मिले, या उसमें आप म्यूज़िक सुने, जो आपको कंफर्ट करता है वो करें। किसी फ्रेंड से बात कर लें, अपने घर के बाहर 10 मिनट चक्कर लगा लें। अगर बर्फ़ में आपको बाहर नहीं जाया जा सकता, उसकी मैं साइंस बताती हूँ। उसके पीछे ये है कि जब हम कोई फ़िज़िकल काम करते हैं तो जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, जो थकावट की हमारी एक लहर सी आई होती है, वो बर्न होती है। जब हम हमारी एनर्जी आगे जाती है तो वो जो स्ट्रेस है उसको बर्न करती है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब हम बहुत थके होते हैं हम सो जाते हैं, और जब हम उठते हैं तो हम उससे ज़्यादा थके होते हैं। क्यों भला? जब स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में पाइल अप हुए थे, हमने उनको बर्न नहीं किया, हमने उनके ऊपर और डाल दिया। इसलिए अगर आप वैक्यूम करें, कोई अलमारी खोल के उसको ठीक करें, कोई दराज अपना फिक्स करना शुरू कर दें, घर के सारे कमरों में 4-5 चक्कर लगाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी बर्न हो जाएगी। या फिर आप अपने मतलब ये भी सेल्फ़ केयर का एक हिस्सा है कि आप अपना मतलब तैयार हों, अपने नाखून काटें, अपने बालों को अच्छी तरह कंघी करें। अगर आपको मेकअप लगा के अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनें, जिस चीज़ से आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप खुशी महसूस करें। जब वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अंदरूनी सुकून मिलेगा, और उस सुकून की जो पूरी एनर्जी है ना, वो पूरे घर को महसूस होगी। अगर हम नहाए धोए नहीं हुए, हमने कंघी नहीं की हुई, हमने दांत ब्रश नहीं किए हुए, तो हम वैसे ही थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती रहती है। तो जैसे आप सारे लोगों को मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि जब हम जहाज़ में बैठे होते हैं तो ऐलान होता है कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपने अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाना है, अपने बच्चे को लगाने से पहले। इससे क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन मास्क लगाने की क्वालिटी है ना, वो बहुत बेहतर होगी, बजाय इसके कि आपको अपना सांस रुका हुआ है और आप दूसरों का सांस बाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम औरतें हैं या मर्द हैं जिनके ऊपर भी घर की बहुत जिम्मेदारी है, हम हर वक्त ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी बच्चे जो हैं वो खुश रहें, खामद खुश रहें, ससुराल वाले खुश रहें या बीवियाँ खुश रहें, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। देखें, जो वही वाली बात है कि जो ऑक्सीजन आपको ही नहीं मिल रही, तो आप थोड़ी देर तो जिदोजहद करेंगे दूसरे को, लेकिन थोड़ी देर बाद आप गिर जाएंगे, तो फिर आप भी चले जाएंगे और वो भी चला जाएगा। इसलिए आप अपना ख्याल रखें ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ केयर जो है ना वो बेहतर हो सके, वो आप अच्छे तरीके से उनको घर को देखें, बच्चों को देखें, बजाय इसके कि टू मच काम करें, थके हों, चिड़चिड़े हों, बच्चों को भी डांट रहे हैं, खामद बीवी एक दूसरे को डांट रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम अपनी केयर करके फुल अपनी एनर्जी में आएँ, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम दूसरों के लिए ज़िंदा हैं, उस रहने की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाए। तो जब तक हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, हम दूसरों के ऊपर देते रहेंगे, लेकिन उसकी मुद्दत बहुत थोड़ी होगी, वो थोड़ी देर में डाई हो जाएगा। जब हम खुद इस काबिल होंगे कि हमारी एनर्जी है, हम पॉजिटिव हैं, तो हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। इसलिए अपनी देखभाल करना हर रिश्ते की कामयाबी के लिए ज़रूरी है।